باقی سب نے ان سے تعارف کروایا اور کیا۔ امی نے ناز کو بلا کر ان کو کمرے میں بھجوایا اور کھانا کھانے کا بولا۔ چھوٹی ماں بولی، بچیاں گھبرائی ہوئی ہیں، اس لیے میں خود جاتی ہوں کھانا دینے۔ نور اور روب بھی کمرے میں چلی گئیں اور شبنم بھی چلی گئی۔ فری بولی، واہ جناب، کیا تیر مارا ہے، 2 لڑکیاں ایک ساتھ جناب کو مل گئیں۔ میں بولا، بولو مت، میں نے تھوڑی مانگی تھیں، وہ تو پنچایت نے فیصلہ کیا ہے کہ دوبارہ وہ کچھ کرے نہ، اس لیے بطور ضمانت یہ ادھر رہیں گی۔ فری بولی، تمہاری تو عیش ہے، 2 لڑکیاں، وہ بھی خوبصورت اور جوان، اوپر سے غلامی میں، جو چاہے کرو۔ وہ بیچاری کیا کریں گی؟ میں بولا، ایسا کچھ نہیں ہے، تم تو جانتی ہو مجھے۔ پھر بولا، اب رات بہت ہو گئی ہے، سو جاؤ، میں کافی تھک گیا ہوں، سونے جا رہا ہوں۔ پھر وہاں سے اٹھ گیا اور سیدھا نور اور روپ کے کمرے میں گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو نور اور روپ دونوں مجھ سے چپٹ گئیں، بولیں، ہمیں تو لگا تھا آپ بھول گئے ہو۔ میں بولا، تمہارے سامنے ہی ہوں، بھولا کب ہوں، اور آج تو دوبارہ مرتے مرتے بچا ہوں۔ بولی، مرے تمہارے دشمن۔ میں بولا، وعدے کے مطابق میں تم لوگوں کے کمرے میں آ گیا تو نور بولی، ہمیں تو لگا تھا آج تم ان لڑکیوں سے عیش کرو گے جو تم کو غلامی میں ملی ہیں۔ میں بولا، کیا تم مجھ کو ایسا سمجھتی ہو؟ بولی، نہیں، لیکن لڑکیاں ہیں بھی تو پیاری، تمہاری نیت کا کیا ہے؟ میں بولا، ہاں، میری نیت کا کیا ہے، جو بہنوں پر ہی خراب ہوتی ہے اور کسی پر نہیں۔ نور بولی، زیادہ بولو نہیں، ہمیں پتہ ہے تم کیسے ہو، اس لیے تو تم کو ہی چنا ہے۔ دیکھو ان لڑکیوں کو جو تم کو ملی ہیں، اس لیے کہتی ہیں کہ کچھ دن زندگی جینے دو، پھر تو یہی حال ہوگا ہمارا بھی۔ میں بولا، اچھا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ میں نے جب بولا ٹھیک ہے تو دونوں مجھ سے چمٹ گئیں۔ نور میرے آگے کھڑی تھی اور روپ میرے پیچھے کھڑی تھی۔ میں نے نور کو پکڑا اور اس پر کام کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے نور کو چھوڑا اور روپ کو پکڑ کر کام کرنا شروع کر دیا۔ روپ کے مقابلے میں نور کے پہاڑ نرم فیل ہوتے تھے، لیکن روپ کے سخت محسوس ہوتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کہا، آج اتنا کافی ہے۔ بولی، یہ کیا بات ہوئی، ہمارا تو پروگرام ہے، آج رات آپ ہمارے ساتھ رکیں۔ میں بولا، ابھی نہیں، میں چاہتا ہوں سب کچھ آرام سے ہو، اس لیے تھوڑا تھوڑا آگے بڑھیں گے کہ اپنے فیصلے پر پلٹنا پڑے تو افسوس نہ ہو۔ اور باہر کی جانب چل پڑا۔ اپنے کمرے پہ پہنچا، فریش ہوا۔ نور اور روپ نے آگ لگا دی تھی، لیکن میں ان کے کمرے میں آج رک نہیں سکتا تھا، کیونکہ آج تو چھوٹی ماں نے سرپرائز رکھا تھا، کچھ اسپیشل۔ میں فریش ہو کر لیٹا تھا کہ دروازے پر ناک ہوئی۔ چھوٹی ماں اندر داخل ہوئیں۔ میں نے ان کے پیچھے دیکھا، شاید کوئی ہوگا، لیکن کوئی نہیں تھا۔ میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا کہ آج کا گفٹ کیا چھوٹی ماں خود ہیں؟ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور حال چال پوچھا، اور پھر بولی، لگتا ہے بڑے بے صبرے ہو رہے ہو اپنے گفٹ کے لیے۔ میں بولا، آپ نے اسپیشل سرپرائز کا بولا تھا تو انتظار تو تھا ہی، اگر آج وہ نہ آ سکتی ہو تو۔ چھوٹی امی اپنے چہرے پر عجیب سی مسکان لا کر بولیں۔ میں بولا، پھر آپ تو ہیں نا، اور ساتھ ہی ان کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہوتے ہوئے کہنے لگیں، نہیں ایسا نہ کرو پلیز، پھر آپ بھی مذاق اس وقت نہ کریں۔ بولی، مذاق کی کیا بات ہے یار، جس کو تمہارے لیے تیار کیا تھا نہیں آ سکتی۔ میرا منہ لٹک گیا، پھر اچانک ہنسنے لگ پڑیں۔ بولی، ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے دوست سے وعدہ کروں اور اس کو پورا بھی نہ کروں۔ آج تم کو اسپیشل لڑکی کا گفٹ دیا، اب تک تم نے جس کے ساتھ کیا وہ اوپن تھی، آج تم کو اپنی زندگی کی پہلی کنواری لڑکی ملے گی۔ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ میں ایک لڑکی کے ساتھ میچ کھیل چکا ہوں، جو میری چچی کی بیٹی عظمیٰ تھی۔ ادھر پہلے ہی نور اور روپ نے میرا برا حال کیا تھا، لیکن یہ سنتے ہی کہ آج جو لڑکی ملے گی، چھوٹو ناچنے لگ پڑا، جس کو سوتیلی ماں نے بھی محسوس کر لیا۔ بولی، لگتا ہے کہ زیادہ ہی ایکسائٹیڈ ہو چکے ہو لڑکی کا سن کر، لیکن یہ ہے کہ تم لڑکی کو پھر چھوڑتے نہیں، اور وہ ہے کنواری، اس لیے اس کے ساتھ ایک عورت کو بھی بھیجوں گی۔ جب تم آؤٹ آف کنٹرول ہو تو سنبھال لے، ورنہ تم لڑکی کا برا حال کر دو گے۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں، انجوائے کرو، اور ہاں تھوڑا صبر رکھنا، اس کی عمر بھی بہت کم ہے۔
وہ جانے لگی تو میری نظر ان کے پیچھے گئی۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو بولی، بدتمیز بولا ہے نا، یہ تمہارا مال نہیں ہے، خان کا مال ہے، یہاں نو انٹری۔ میں نے بھی ہمت کر کے کہہ دیا کہ ابو کے ترکے میں بھی حصے دار ہوں، یہ سب کچھ میرا ہی تو ہے۔ تو بولی، ہاں پراپرٹی تمہاری ہے، لیکن میں خان جی کا پرسنل مال ہوں۔ میں بولا، تو میں نے خان جی کے مال پر نظر تھوڑی رکھی ہے، میں تو اپنی دوست نازلی کو دیکھ رہا ہوں۔ بولی، بدمعاش نہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد دروازے پر نوک ہوئی تو میں بولا، دروازہ کھلا ہے، تو ناز اندر داخل ہوئی۔ پیچھے ایک لڑکی داخل ہوئی جس نے نقاب کیا ہوا تھا۔ میں سمجھ گیا ناز ساتھ گارڈ بن کر آئی ہے، لیکن لڑکی کون ہے اس کا مجھے تجسس تھا۔ تو میں نے ناز کو بولا، کیسی ہو؟ بولی، اچھی ہوں صاحب جی، آج آپ کے لیے کچھ خاص لائی ہوں، قبول کیجیے گا۔ پھر ناز نے لڑکی کو نقاب اتارنے کو بولا تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کہ وہ اور کوئی نہیں، گلناز کی سب سے چھوٹی بیٹی گلنار تھی۔ مجھے حیرت زدہ دیکھ کر ناز بولی، آج اپنے صاحب پر اپنی بیٹی قربان کرنے آئی ہوں۔ اس حویلی نے مجھے جو کچھ دیا ہے یا میرا جو خیال رکھا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ اگر مجھے اپنی جان دینی پڑی تو وہ بھی اس وقت دے دوں گی۔ میں بولا، ناز تمہاری باتوں نے میرا دل چھو لیا ہے۔ تم کو کبھی بھی یا جب کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت ہوگی، تمہارے ایک اشارے پر تم کو ملے گی۔ تمہاری حویلی کے ساتھ وفاداری کا صلہ تو میں تم کو نہیں دے سکتا، لیکن آج سے تم کو گھر کے فرد کی حیثیت حاصل ہوگی۔ بولی، صاحب جی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، سب کچھ پہلے ہی میرے پاس ہے، آپ یہ تحفہ قبول کریں۔ میں نے اپنی بیٹی آپ کو بخشی، آج سے یہ آپ کی ہوئی۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی آنے والے ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔